اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں پر ایم کیو ایم کے رہنما کوبن نوید جمیل اور حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کن مرحلے تک لے کر جانا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دب جائیں گے، ہم ڈر جائیں گے، ہم رک جائیں گے۔ ہم اس صوبے کے عوام کے حقوق کے حصول کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اس شہر کراچی کے عوام کے حقوق کے حصول کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ آج ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ قانونی پہلوؤں پر، اور انشاءاللہ ہم اپنے طریقے سے پٹیشنز دائر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا ایک وفد اور ایم این ایز کا، پارلیمنٹیرینز کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی درخواست کرنے کے لیے جائے گا جب وہ کراچی تشریف لاتے ہیں کہ براہ کرم ہماری جو آرٹیکل 140A کے خلاف ایم کیو ایم کی بھی پٹیشن لگی ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھی پٹیشن لگی ہوئی ہے، براہ کرم اس کو سنا جائے، اس پہ فیصلہ کیا جائے، چونکہ سندھ میں جو اصل مسئلہ یہ جو 2013 کا ایکٹ ہے اور اس کے بعد جو ترامیم ہے، تمام یہ آئین کے آرٹیکل 7، آرٹیکل 8، آرٹیکل 32، آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، اس حوالے سے ہم نے طے کیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ آج بھرپور ہم نے پلاننگ کی ہے، لیکن ابھی ہم اور مشاورت کر کے اسٹیک ہولڈر سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنی ساتھی جماعتوں سے ہم ایک بھرپور رائے عمل تیار کرا رہے ہیں پورے سندھ میں، اور ہم وہ اس حد تک لے کر جائیں گے کہ انہیں یہ کالا قانون واپس لینا پڑے گا، یہ عوام دشمن قانون واپس لینا پڑے گا، یہ سندھ دشمن قانون واپس لینا پڑے گا، اور اس کے لیے عدالتوں میں بھی، روڈ پر بھی، رستے پر بھی، اور انشاءاللہ بہت بڑا پلان ہم کر رہے ہیں۔ اور کراچی شہر کے لوگ، لاڑکانہ کے لوگ، مٹھی کے لوگ، پورے سندھ کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں ان کا عوام دشمن قانون ان کو آگے کامیاب ہونے دیں گے، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کنسلٹ کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا۔ گورنر کا تک مینڈیٹ تھا، جتنی ترامیم بھیجی اسی پہ انہوں نے اپنا آبزرویشن دے دی۔ اصل تو یہ جو ایکٹ ہے 2013 کا وہی خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنویں سے یہ جو کہتے ہیں نا چند ترامیم ہٹا دی، کنویں سے کتا نکالنا پڑے گا۔ کتا جو ہے وہ 2013 کا ایکٹ ہے، کتے کی دم، کتے کا کان نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سندھ کی بلدیاتی الیکشن میں کے پی کے جیسا حال ہوگا یا اس سے بھی خراب ہوگا؟ بات یہ ہے کہ کے پی میں کوئی برا حال نہیں ہوا۔ کے پی کے میں جیتنے والا بھی پی ٹی آئی ہے اور ہارنے والا بھی پی ٹی آئی ہے میجر جگہوں کے اوپر، اور جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے وہ پارٹیز کا نہیں ہوتا ہے، وہ برادریوں کا ہوتا ہے، خاندانوں کا ہوتا ہے۔ جی یہ تو اصول کی ہاں، اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آج پہلی دفعہ ولیج کونسل کے اوپر بھی انتخابات اس لیول پہ ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ الیکشن ہو رہا ہے ٹاؤن کے اوپر۔ جو وعدہ کیا تھا ہمارے کپتان نے، ایک اور چیز فارمولا بتا دوں آپ کو، 2013 میں کراچی میں ہمارے ووٹ تھے 8.5 لاکھ، 2015 میں ہمارے ووٹ تھے 1,75,000 اور 2022 میں تھے 12.5 لاکھ۔ تو جنرل الیکشن الگ ہوتا ہے کراچی میں، انشاءاللہ بہترین پیپلز پارٹی سندھ میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ شیخ صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ 7-8 دن رہ گئے ان کا کچھ نافذ ہو جائے گا، آپ لوگ ایسا کیا کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو ایک واپس لے لے گی؟ اور قمر صاحب یہ بتا دیجیے گا گیس میں بڑا بحران چل رہا ہے صوبے سندھ میں، اور آپ نے نہ ہی واک آؤٹ کیا نہ کیا احتجاج کیا، حکومت میں بیٹھے رہے ہیں، کوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ بات نہیں کر رہے، مریم نواز کہتی ہے کہ ان کو ہیلمٹ پہن کے جانا پڑے گا، آپ کیا پہن کے جائیں گے؟ چلیے میں جواب پہلے دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس سے پہلے 3 ایکٹ بنے تھے سندھ اسمبلی کے 2013 میں جو عدالتوں سے ختم کر دیے گئے تھے۔ یہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، پہلے ختم ہو چکے ہیں جو آئین سے متصادم ہوتے ہیں، اور ایک اور کئی ایکٹ ایسے، کئی قوانین ایسے ہیں جو کہ انہوں نے پریشر سے واپس لیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ جب سندھ کے عوام باہر نکلیں گے تو اس کو واپس ہونا پڑے گا۔ مودی سرکار کو واپس لینا پڑے، یہ بھی اسی قسم کی سرکار ہے، واپس لے لیں گے۔ جی، گیس کا پورے پاکستان کے لوگ گیس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ایم کیو ایم ان کی تکلیفوں میں، ان کی پریشانیوں میں شامل ہے۔ ہماری وزیر اعظم صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے ہم ان اپنے عوامی مسائل کے اوپر ہم ان سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ عوام کی مشکلات حل کرنے کے لیے کچھ ہم اقدامات کیے جائیں۔ میں اس کا جواب اور دے دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ صحافی حضرات سے بھی گیس کی جب بات کریں تو براہ راست وزیر اعلیٰ سے کریں، وزیر اعلیٰ سے یہ پوچھیں
کہ جو گھوٹکی سے گیس نکلتی ہے اس کو NFC میں بیچنا ہے نا، وہ اربوں روپے کی رائلٹی لیتے ہیں اس گیس کی. وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کابینہ اس گیس کو فروخت کرتی ہے، فری میں نہیں لیتی وفاقی حکومت. کراچی کے اگر چولہے ٹھنڈے ہیں، یہ لاڑکانہ میں گیس نہیں آ رہی ہے تو اس کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ سندھ ہے. وائن کا آرٹیکل 158 کے تحت گیس کی رائلٹی لینا بند کر دیں اور کہہ دیں بھائی صوبہ سندھ کو اپنی گیس پہلے پوری کرنے دو، بعد میں وفاق کو دیں گے. پیپلز پارٹی مکمل طور پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کا ایک مجمع ہے، اور آپ صحافی حضرات سے بھی گزارش ہے اور سندھ کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس جھوٹ کے، اس پروپیگنڈے سے باہر آنا ہے. حلیم عادل بھائی نے کہا 2013 کا نظام، اور آپ نے پوچھا سندھ میں کیا نتیجہ آئے گا. 21 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کے پاس بلدیات کو. مشرف صاحب کے دور سے بلدیات میں پیپلز پارٹی کے ناظم و ناظمہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں سندھ کے خزانوں پر، اور 2008 تک 2 ٹینیور لوکل گورنمنٹ کے، 2008 سے 2013 تک ایڈمنسٹریٹر ان کے، اور اس کے بعد آج تک پیپلز پارٹی موجود ہے. تو یہ تو لاڑکانہ کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ 21 سال بلدیات میں ووٹ دے کر انہیں کیا ملا. مراد علی شاہ صاحب کے حلقے کو سوچنا چاہیے کہ 21 سال ووٹ دے کر وہاں کی مائیں بہنیں 3 میل پانی بھرنے مشکیزے میں کیوں جاتی ہیں. تو یہ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے 2013 کا، یہ براہ راست دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں پر MQM پاکستان اور PTI کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے بلدیاتی بل کے خلاف بھرپور جدوجہد کا عندیہ دیا ہے.